اسی کے ضمن میں موبائل کے غلط استعمال کا تذکرہ آیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ ایک تو نگاہ کا گناہ ہے، نگاہ کا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانت فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ہمیں سکھلانے کے لیے یہ دعا پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ وعینی من الخیانت، اور میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے۔ وعملی من الریاء، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ چار دعائیں ہیں، عمل میں اخلاص پیدا فرما دے، ریاکاری سے حفاظت فرما، دل کو نفاق سے پاک کر دے، نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ چار گناہوں سے بچنے کی دعا فرمائیے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، کیونکہ اللہ تو نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو خبر نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ دعا کا یہ ٹکڑا قرآن سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ہم خلوت کے اندر بیٹھ کر موبائل میں فلمیں دیکھیں، گندی تصویریں دیکھیں، گندے ویڈیو دیکھیں، ہم سمجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور اپنے اس دیکھنے کی خبر دے رہا ہے کہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ابھی وعید سنی آپ نے، کس قدر سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی اس کو ہبا منصورہ کر دیا جائے گا، خاک کے اور ریت کے ذروں کی طرف بکھیر دیا جائے گا۔ کیوں؟ تہجد بھی پڑھ لیا، تسبیحات بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، نفلی اعمال بھی کر لیے، صدقہ خیرات بھی کر لیا، نمازوں کی پابندی بھی کر لی، لیکن ان سب کو برباد کرنے کے لیے خلوت میں بیٹھ کر کچھ گناہ بھی کر لیے، تو یہ چیز ان کے تمام نیکیوں کو ہبا منصورہ کرنے والی ہے، برباد کر دینے والی ہے۔ اگر آخرت کا یقین ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی کچھ قدر ہے، تو ہمیں اپنے حال پر رحم کرنا چاہیے، ہمیں اپنے حال پر ترس کھانا چاہیے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ پھر یاد رکھیے کہ اولاد کی تربیت کی جو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم خود احتیاط نہیں کریں گے تو ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی عادت خراب کریں گے۔ آج موبائل کی مصیبت اس قدر عام ہو گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بولنا نہیں جانتے، ان کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل دیا جاتا ہے، وہ ضد کرتے ہیں، اور ان کی ضد پوری کرنے کے لیے ماں باپ ان کو موبائل تھما دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں یہ بچہ بیٹھ کر صرف گیم ہی تو کھیلتا ہے۔ میرے بھائیو، بچے آج کل کے کم ہوشیار نہیں ہیں، آپ کے سامنے تو وہ گیم کھیلیں گے، لیکن جب تنہائی میں بیٹھیں گے ان کو موبائل چلانا آتا ہے، اپنی عمر سے بہت پہلے وہ بالغ ہو جائیں گے۔ کیا کیا ان کے سامنے آ رہا ہے، کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ان کے دماغ کے اندر فطور پیدا ہو رہا ہے، کیسے ان کے اخلاق بگڑ رہے ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو نوعمر نوجوان ہیں ان کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل نہیں رہنا چاہیے۔ آخر اس موبائل کے ایجاد سے پہلے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، ہمارا کام چلتا تھا کہ نہیں چلتا تھا۔ ٹیلی فون ایجاد ہوا، اس کا استعمال ہونے لگا، پھر موبائل آیا، اس کا استعمال ہو گیا۔ اب اس کی وبا اس قدر عام ہو گئی ہے، اور اس کا صحیح استعمال بہت کم ہوتا ہے، غلط استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو چاہیے کہ اگر اس سے کام لینا ہے تو صرف موبائل کے بغیر اس سے کام لیں، کیلکولیٹر کے طور پر استعمال کر لیں، حساب کتاب کر لیں،
اس کو ٹارچ کے طور پر استعمال کر لیں، لیکن اور اگر کوئی ضروری پیغام بھیجنا ہو اس کے لیے استعمال کر لیں، لیکن یہ یوٹیوب کے ذریعے سے اور دوسرے بہت سے فنکشن اپن جانتا بھی نہیں، یہ جو تصویریں اور فوٹو اور فلمیں چلتی ہیں، ویڈیو چلتے ہیں، اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کریں۔ صحت خراب ہوتی ہے، دماغ کے اندر فتور پیدا ہوتا ہے، وقت سے پہلے ناکارہ ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس کی خرابیاں ہیں جس کے اندر مبتلا ہو کر یہ اپنی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں، جوانی کو بھی برباد کرتے ہیں، غلط عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی موبائل کے ذریعے سے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، آپس میں چیٹنگ ہوتی ہے، میسجوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں ہماری کتنی بچیاں اپنے گھروں سے نکل کر غیر مردوں کے، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری بچیاں وہی نہیں ہیں کہ جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوئے ان کے تعلقات پیدا ہوئے ہیں غیروں کے ساتھ، بلکہ میسجوں کے تبادلے کے ذریعے سے یہ وبا، یہ مصیبت آتی ہے، اور اس کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ماں باپ شرم سے سر نہیں اٹھا پاتے اور ان کی پوری عزت خاک کے اندر مل جاتی ہے۔ اور یہ واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہیں، اب تو شاید کوئی بھی شہر خالی نہیں ہوگا بنارس کے اندر بھی اس طرح کے حادثات پیش آئے۔ بعض خالص دیندار گھرانوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، مغربی یوپی کے بعض ضلعوں کے اندر۔ آپ کو حیرت ہوگی، سنبھل ضلع مراد آباد اب تو مستقل ضلع ہو گیا ہے، جہاں بڑے بڑے علماء اکابر پیدا ہوئے ہیں، دینی اعتبار سے بہت مشہور اور معروف بستی رہی ہے، بڑے بڑے علماء وہاں پیدا ہوئے۔ ابھی 3-4 دن پہلے جمعیت کی اجلاسی کے موقع پر یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ بڑی تعداد میں وہاں سے مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ الگ اعلان جا رہی ہیں، اور جب ان کے والدین آتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے تو وہ صاف کہہ دیتی ہیں کہ ہم انہی کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ حضرات موبائل دیکھنے والے لوگ جانتے ہوں گے، پھر ان کی عزت بھی جاتی ہے اور ان کی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ کھیل کھیلنے کے بعد ان کو باندھی بنا کے گھر میں رکھا جاتا ہے، اور یا ان کو بے عزت کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، آبرو بھی گئی، لیکن جب مصیبت آ جائے اس کے بعد اس کا دفعہ نہیں ہو پاتا، اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے۔ کہاں کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے رابطہ ہو رہا ہے، کس سے چیٹنگ ہو رہی ہے، کس سے میسج کا تبادلہ ہو رہا ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان کن سے بات کر رہے ہیں، اس پر نگاہ رکھنا ہمارے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے دین کو سنبھالنا، ان کے ایمان کو سنبھالنا اور ان کے اخلاق کو سنوارنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داری سرپرستوں کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اصلاح معاشرہ کے اجلاس میں ہم جو بیٹھے ہیں تو فکر لے کر اٹھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں سنی ہم نے اور بہت اچھی تقریر ہوگی، ماشاءاللہ بہت اہم باتیں ہو گئیں، اور یہاں سے کی باتیں یہیں چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ فکر کو لے کر جائیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کا جائزہ لیں۔ ان کی دینی تعلیم کی فکر تو کرنی ہی ہے، لیکن یہ جو اخلاقی چیزیں ہیں جن راستوں سے ہمارے گھر میں بگاڑ آ رہا ہے، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، ان کا دین خطرے میں پڑا ہوا ہے، ان کے تعلقات غیروں کے ساتھ ہو رہے ہیں، کہاں کہاں جو پانی بڑھ رہا ہے، اس سب کے اوپر نگاہ رکھ کر اس کو ٹھیک کرنا ہے۔